افغانستان بھارت کے قبضے میں، فضائی راستہ پھر بند، چین نے بھارت کو جھٹکا دے دیا، پاکستان بھی گھیرے میں۔ ناظرین، افغانستان اور بھارت کی تیزی سے بدلتی ہوئی سرگرمیوں نے پورے خطے میں بے چینی پیدا کر دی ہے اور صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب پاکستان کے لیے ہر لمحہ نہایت اہم ہو چکا ہے۔ ایک جانب افغان طالبان کا ایک اور مرکزی وزیر نئی دلی میں 5 روزہ خفیہ دورے پر موجود ہے اور دوسری جانب طالبان رجیم بھارت کے اس خطرناک کھیل کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے، جس کا واحد مقصد پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک دباؤ بڑھانا ہے۔ یہ بات اب کسی خام خیالی کا حصہ نہیں رہی، بلکہ زمینی حقائق پر مبنی ایک خطرناک حقیقت ہے جسے افغان صحافی، عالمی میڈیا اور انٹیلیجنس حلقے بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ مزید سنگین بات یہ ہے کہ افغانستان کے اہم ترین فوجی اڈے خصوصاً کابل اور بگرام بھارتی تکنیکی ٹیموں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ان بھارتی انجینئرز اور میکینیکل ایکسپرٹس کو طالبان کی جانب سے خصوصی رسائی دی گئی ہے تاکہ وہ امریکی اور نیٹو کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ، بختر بند گاڑیاں، ڈرون ٹیکنالوجی اور ملٹری سپورٹ سسٹمز طالبان کے لیے فعال کر سکیں۔ یہ وہ اسلحہ تھا جسے استعمال کرنے کی تربیت خود طالبان کے پاس موجود نہیں تھی۔ یوں بھارت پس پردہ طالبان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کر رہا ہے اور یہ اقدام براہ راست پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات پر کاری ضرب ہے۔ اس سب کے بیچ بھارت خود بھی شدید بحران میں ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے تاریخی فیصلے نے بھارت کی فضائی سسٹم کی قبر توڑ دی ہے۔ ایئر انڈیا روزانہ لاکھوں ڈالر کے خسارے میں جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر سے شارٹ روٹ نہ ملنے کے باعث انہیں طویل، مہنگے اور غیر مؤثر راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ قطر ایئر ویز، ایمریٹس اور دیگر بین الاقوامی ایئر لائنز پاکستان کے اوپر سے برفاز کرتے ہوئے آسانی سے بھارت پہنچ رہی ہیں۔ یوں مقابلے میں ایئر انڈیا کو کرایہ بھی بڑھ گیا، وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے اور مسافروں نے بڑے پیمانے پر متبادر ایئر لائنز اختیار کر لی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی قومی ایئر لائن دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دوسری طرف ایئر انڈیا اپنی حکومت سے فریاد کر رہی ہے کہ چین کے حساس فوجی فضائی کوریڈور کو ان کے لیے کھلوایا جائے تاکہ روٹس کم ہو سکے، لیکن چین نے بھارتی درخواست صاف مسترد کر دی ہے۔ اس سے بھارت کے لیے صاف یہ پیغام واضح ہوا کہ خطے میں اس کا وزن کم ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے ہر سطح پر امن کو موقع دیا ہے، مذاکرات کی کوشش کی، سفارتکاری کو راستہ دیا، مگر بھارت اور اس کے پراکسیز نے اس ماحول کو زہریلا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پاکستان نہ پہلے بھارت کے آگے جھکا، نہ اب جھکے گا۔ پاکستان نے ماضی میں بھارت کو واضح پیغام دیا کہ جارحیت کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جب پاکستان نے ایکشن لیا تو بھارت کی پوری ملٹری مشینری لرز گئی۔ اب جبکہ افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور طالبان حکام بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یہ صورتحال پاکستان کے لیے ناقابل نظر انداز خطرہ ہے۔ پاکستان کو نہ صرف اس کے جواب میں سخت فورن پالیسی اقدامات کرنے ہوں گے، بلکہ سرحدی سیکیورٹی، انٹیلیجنس آپریشنز اور خطے کی اسٹریٹجک شطرنج میں مزید مضبوط پوائنٹس لینے ہوں گے، کیونکہ اگر اس سازش کو آج نہ روکا گیا تو کل یہ ایک بڑے اسٹریٹجک خطرے کو شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان جاگ چکا ہے، قوم متحد ہے اور دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر ہے۔ یہ ملک کسی کے ہاتھوں یغمال بننے والا نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔